अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जेल में बैठे इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। ये मास्टर स्ट्रोक हुकूमत वक्त पर बिजली बनकर गिरा है। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स आपको बता दें कि इमरान खान का कॉलम बरतानवी जरीदे ने क्यों छापा, इसका जवाब अब हुकूमत पाकिस्तान को मिल गया। हुकूमती वजीर के मुंह पर 9 थप्पड़ और इन थप्पड़ों की जो बारिश हुई है, इसके बाद हुकूमती वजीर की अब क्या हालत है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या खुलेगी या नहीं खुलेगी, और इंसाफ के लिए जिसका प्रचार करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा आपको अक्सर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में नज़र आते हैं और अपनी अहलिया के किस्से और वो क्या चाहती हैं कि किस तरह बैठो आपको सुनाते हुए नज़र आएंगे। क्या अपनी अदालत का दरवाज़ा खोलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इंसाफ और बल्ले का निशान दिया जाएगा, इसकी तफसील शामिल करेंगे। क्योंकि एक साजिश की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और उन्होंने आइन की एक नई तशरीह निकाल कर एक चिट्ठी डाल दी है सुप्रीम कोर्ट यानी काजी फायज ईसा की अदालत में। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स आपको बता दें कि मलक रियाज इश्तिहारी करार पा चुके हैं और क्या इमरान खान के खिलाफ एक और झूठा गवाह जो है वो तैयार किया जा रहा है, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर परवेज़ खटक साहब को ख्वाब में क्या नज़र आता है और आजकल परवेज़ खटक साहब जो है वो क्या जहनी तनाव का शिकार है और क्या उन्हें आराम का मशवरा डॉक्टर्स ने दिया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर फजलुर रहमान साहब का पड़ोसी मुल्क का दौरा, आखिर क्यों, हमारे वज़ीर ख़ारजा इस वक्त क्या कर रहे हैं और फजलुर रहमान की ज़रूरत क्यों महसूस हुई रियासत पाकिस्तान को, इसका भी हाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमती वज़ीर साहब बहुत शौक़ के साथ मैदान में आए। शायद ये उनकी ड्यूटी थी कि आपने इमरान खान के हवाले से कोई मौका जो है वो खाली नहीं जाने देना और हर उस जगह पर नाका लगा कर रखना है जहाँ से बयानिया, जहाँ से गुफ्तगू, जहाँ से स्टेटमेंट्स और जहाँ से इमरान खान की कोई बात जो है वो मीडिया के ऊपर नशर होगी। वज़ीर इत्तलात साहब शायद ये भूल गए कि वो पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं, वो पूरी दुनिया की वज़ीर इत्तलात नहीं है। और उन्होंने वो काम किया जो सिर्फ एक पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात से ही हम तवक्को कर सकते थे। और उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए कि जनाब हम जाएंगे, हम पूछेंगे एडिटर को, यानी जो उनका रवैया था शायद वो ऐसा था कि भाई आपको जुर्रत कैसे हुई कि आपने हमारी मर्ज़ी के बगैर एक कॉलम लिखा और इस कॉलम को इमरान खान के साथ मंसूब किया। व्यूअर्स, अब सोलंकी साहब की ना तारीखी धुलाई हुई है और शायद इसके बाद वो कभी भी, यानी वो तौबा कर लेंगे कि कभी भी उन्होंने निगरान वज़ीर इत्तलात की कुर्सी पर कभी भी नहीं बैठना। और ये जो धुलाई है निगरान वज़ीर इत्तलात की, ये लाइव पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर हुई और इस वक्त ये वीडियो वायरल है जिसमें उनसे जब भी कोई सवाल पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था। कन्विक्टेड की तकरीर क्यों चलाते हो, उन्होंने कहा नहीं चलाएंगे, इमरान खान कन्विक्टेड हैं, हमने यही ट्वीट के अंदर लिखा। लेकिन जब सवाल हुआ कि भाई नवाज शरीफ साहब भी तो कन्विक्टेड थे, रियासत ने उन्हें प्रोटोकॉल दिया और अदालतों में वो गए नहीं, इससे पहले ही यानी एक रोज़ पहले ही उनको रिलीफ अभी मिला नहीं था, यानी मर्जी का इंसाफ नहीं मिला था, कन्विक्शन ख़त्म नहीं हुई थी, तब भी आपने उनकी तकरीर को PTV पर दिखाया। इसका जवाब नहीं था उनके पास। मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात की कुर्सी तो ले ली, लेकिन जब से उन्होंने ये कुर्सी ली तब से उन्हें झूठ पे झूठ बोलने पड़ रहे हैं और ये बाल जो है ना उनके मजीद झूठ बोलकर सफ़ेद हो गए। और दिलचस्प बात ये है कि वो जो भी झूठ या कोई ऐसी बात करते हैं तो वो पकड़ी जाती है, क्योंकि झूठ का ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। एक झूठ छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मैं आपकी शान में गुस्ताखी करने लगा हूँ, क्योंकि ये पहला थप्पड़ है जो आपको पड़ा और ये ट्विटर ने आपके मुंह पर मारा है। सोलंकी साहब ने ट्वीट किया कि इमरान खान सज़ा याफ्ता है, लेकिन ट्विटर ने कम्युनिटी नोट छोड़ा जिसमें लिखा कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और वो सज़ा याफ्ता नहीं है। दूसरा थप्पड़ उन्हें इकोनॉमिस्ट की तरफ से मारा गया। सोलंकी साहब ने कहा कि हम दी इकोनॉमिस्ट को लिखेंगे कि उनकी तरफ इमरान खान का कॉलम कैसे पहुंचा, क्योंकि अब ये भी सवाल शुरू हो गया कि भाईजान ये तो कॉलम
अंदर से कोई ना कोई गुफ्तगू जो है वो जा रही है बाहर, कोई तहरीरें भी जा रही हैं। जेलर साहब की भी खिंचाई हुई है और वो लोग जो पहरे दे रहे थे जासूसों की शक्ल के अंदर, उनसे भी पूछा गया कि तुम्हारी नाक के नीचे से कॉलम निकलता है और चला जाता है, या तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, हुकूमत वक्त के खिलाफ साजिश हो रही है, या फिर जेल में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और वहां पर भी पूछगिछ जो है वो शुरू हो चुकी है। व्यूअर्स, जेल से कॉलम कैसे लिखा गया, ये सवाल है। इस पर इकोनॉमिस्ट ने बार बार इमरान खान के कॉलम को पोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें किस बात का डर था? हो सकता था ना कि खबर को डाउन प्ले कर देते, टिकर्स को छुपा दिया जाए, खबर को हेडलाइन से निकाल दिया जाए, अपनी मनपसंद हेडलाइन बनाकर जो है उसे चलाया जाता। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे किसी तरह के प्रेशर में नहीं आने वाले। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने उसी कॉलम को बार बार ट्वीट करना शुरू कर दिया और इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान के आर्टिकल की ट्वीट कोई 5 मरतबा की होगी। और आगे सुनिएगा कि फिर हुआ क्या। उनकी ट्वीट्स को कुल मिलाकर अब तक पाकिस्तान की ऑब्वियसली आवाम जो है वो जानना चाहती है कि इमरान खान ने क्या लिखा, क्या पैगाम आया। अब तक जो कुल ट्वीट्स हुई हैं जी, और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशंस हैं इसके, 2 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। और वैसे अगर इकोनॉमिस्ट की अब एवरेज को देखें ना तो 100 से 120 लाइक्स होते हैं और 90,000 या 1 लाख इंप्रेशंस आपको मिलते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा शायद इस अखबार की तारीख में हुआ कि इनका ये आर्टिकल इतना ज़्यादा पढ़ा गया है। और ये इस अखबार के लिए भी एजाज़ की बात थी कि उन्होंने इमरान खान का कॉलम जो है वो छापा और उसके ऊपर हुकूमत वक्त और हमारे इज्जत माब जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो अब लाल पीले हो रहे हैं। और तीसरा थप्पड़ इनको पता कैसे पड़ा? उनसे सवाल किया गया कि आपने इकोनॉमिस्ट को ख़त लिख दिया, तो फौरी तौर पे उसका जवाब क्या था कि नहीं जी, इस पर अभी काम हो रहा है। यानी निगरान वज़ीर इत्तलात के पास कोई ग्राउंड ही नहीं कि इकोनॉमिस्ट पर सवाल उठाने के लिए आप क्या बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट बार बार पोस्ट कर रहा है, आप उसको कैसे रोकेंगे? इसका मतलब है कि उनके पास सबूत मौजूद है कि कॉलम इमरान खान ने लिखा और जो कुछ लिखा वो दुरुस्त था। और जब भी कोई ऐसा इंटरनेशनल अखबार कोई बात लिखता है तो भाई अपना वो किला मजबूत करके ऐसी चीज़ को छापा जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कावे मूसवी का इंटरव्यू हमने किया, हमने बैरिस्टर से यहाँ पे बात की कि हम इस इंटरव्यू को क्या चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्विजिशंस हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस शख्स के ऊपर होगा। और हम सिर्फ इसे एयर कर रहे हैं, हमें बाकायदा तौर पर गाइड किया गया। फिर जब हमने चार्ल्स गदरी की स्टोरी की, राना शमीम के ने किस तरह एफिडेविट के ऊपर दस्तखत करवाए, और वो खेल जो था, अगर मैं उस स्टोरी को ना करता, ये मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन क्रेडिट पाकिस्तान के लिए ज़रूर है जी, कि अगर हम उस स्टोरी को ना करते तो शायद ये जो खेल था अदालतों से रिलीफ का, और आमिर फारूक साहब जिस तरह से इनकी बी टीम बने हुए हैं, आप शुक्र करें कि आपको उस स्टोरी ने बचा लिया, नहीं तो आपके खिलाफ भी शायद अब कोई रेफरेंस जो है वो जा चुका होता। और फिर जो चौथा थप्पड़ जो पड़ा है जी, जो मजमून लिखा गया, इस पर हमें इतराज़ है। ये कहना था मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर इत्तलात को चाहिए कि वो इन तमाम इल्ज़ामात का सबूतों के साथ जवाब दे या फिर उन्हें डिनाई कर दे। जैसा मैंने कहा ना कि बरतानिया के अंदर आपके लिए बहुत आसान है, और स्टोरी में जैसा हमने गाइडलाइन ली, जो लीगल गाइडलाइन थी वो ली, आप भी जाएं और जाकर इस अखबार को जो है वो सू कर दें और कहें कि जो तुम कुछ कह रहे हो वो सब कुछ झूठ है, और अगर तुमने इस आर्टिकल को ना उतारा अपनी वेबसाइट से तो हम तुम्हें अदालत में लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा जी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तर्जुमान सिर्फ तर्जुमान होते हैं, निगरान सिर्फ निगरान होते हैं, और उससे ज़्यादा इनका इस्तेहकाक नहीं होता। वो सारे इल्ज़ामात के जवाब एक कॉलम की शक्ल में इकोनॉमिस्ट को दे दें, वो उन्हें भी छाप देंगे अगर आप समझते हैं कि आपके साथ जो है या आपका मौक़िफ़ नहीं लिया गया। पांचवा थप्पड़ ये है जी कि निगरान वज़ीर इत्तलात के मुताबिक ये आर्टिकल गोस्ट आर्टिकल था, लेकिन शायद निगरान वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान की जेल समात नहीं देखी। हुकूमत खुद रोज़ की बुनियाद पर समात करती है, वकला और इमरान खान की फैमिली इमरान खान से मिलती रही। इस समात के दौरान इमरान खान घंटों वकला से मुशावरत के लिए जाते रहे। तो इतनी समातों के बाद एक कॉलम का मटीरियल जेल से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है। माजी में भी ये होता रहा है जी कि सिंधी शायर हैं जी, मुसन्निफ और नकाद ताज जोयो साहब ने अपनी जेल डायरी
جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جیل ڈائری جو تھی، کھولی متھے چنڈ، اگر میں یہ غلط پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ انہوں نے ایک ڈائری لکھی، اور تاج جویو جو ہے 1981 میں جیل گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ضیاء الحق کا مارشل لا تھا اور جیل میں بہت سختی تھی، وہ قلم اور کاغذ چھپا کر لکھتے تھے، اور پھر اصل مسئلہ ان کاغذوں کو جیل سے باہر بھیجنا ہوتا تھا، جو قیدیوں کے سامان میں چھپا کر بھیجنا پڑتے تھے، اور یہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر جو چھٹا تھپڑ ہے نا جی، وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نگران وزیر اطلاعات کی گفتگو کے اندر بہت سارا تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ سولنگی صاحب نے 2019 میں ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہ کیا جائے، اور اگر وہ کسی کو انٹرویو دینا چاہتا ہے تو اسے انٹرویو کی بھی اجازت دے دی جائے۔ تب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اور ان کے بارے میں مرتضیٰ سولنگی نے یہ بھی لکھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کالم بھی جیل سے نہیں لکھ سکتے، یعنی کھلا تضاد ہے اور منافقت کی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست بھی گئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ جناب اشتہاریوں کی تقریر جو ہے وہ آپ کیوں نہیں چلاتے، اور اس میں بہت سارے سینئر صحافی بھی تھے، بہت سارے ٹچے صحافی بھی تھے جو اس درخواست کا حصہ بنے۔ سینئر جو صحافی تھے انہیں تھوڑا سا خیال آیا، اور انہوں نے کہا کہ یار ہم ایک سیاستدان کے لیے جیل کیوں جائیں، وہ جانے اس کا کام جانے، تو انہوں نے اپنا نام جو ہے اس سے واپس لے لیا۔ لیکن جو ٹچے صحافی تھے وہ بعد میں آپ کو مختلف توجیحات پیش کرتے رہے کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہمیں پتہ نہیں تھا، یعنی پتہ سب کچھ تھا، لیکن نواز شریف کی تقریر کے لیے انہوں نے عدالت کا دروازہ جو ہے وہ ضرور کھٹکھٹایا۔ 7واں تھپڑ، اکانومسٹ نے اس سے پہلے جیل میں رہنے والے لوگوں کے آرٹیکل چھاپے۔ ہیکن الٹنی ایک ٹرکی کے ایک شہری تھے، ان کا آرٹیکل دی اکانومسٹ نے اس وقت چھاپا جب وہ جیل میں تھے، تو یہ الزامات بھی ختم ہو گئے کہ اکانومسٹ نے پہلے جیل والوں کے آرٹیکل نہیں چھاپے، تو پائجن جاؤ جا کے ذرا تھوڑی سی تحقیق کر لو، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ تھپڑ پہ تھپڑ آپ کو پڑھ رہے ہیں، ان تھپڑوں سے منہ تو آپ کا بہت زیادہ لال ہو چکا ہوگا۔ اور یہ جو 8واں تھپڑ ہے، نواز شریف واپس آئے، اس وقت وہ سزا یافتہ تھے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، بلکہ سزا یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اشتہاری بھی تھے، لیکن ان کی نہ صرف تقریر کرنے کی اجازت انہیں دی جاتی ہے، بلکہ وہ تقریر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی نشر ہوتی ہے، اور اس کی بھاری کوریج ہوئی، پی ٹی وی نے بھی اس کی کوریج کی، اور دوسری طرف عمران خان سزا یافتہ بھی نہیں، چونکہ ان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہو چکی۔ 9واں تھپڑ جی، عمران خان پر سنگین قسم کے الزامات ہیں، حالانکہ اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک کنوکشن ثابت نہ ہو جائے عمران خان معصوم ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت بھی منظور کی، ملک کی بڑی عدالت ان کی ضمانت منظور کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایف آئی اے والے کنونس نہیں کر پائے عدالت کو کہ سائفر کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور عمران خان کا اس میں کیا کردار تھا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر جو پیر کو سماعت ہونے جا رہی ہے، اس میں نے موقف اختیار کیا کہ جناب ہمیں سنا نہیں جا رہا، اور جو فیصلہ ایک دیا گیا، یعنی جو سٹے دیا گیا تھا، اس کو واپس لے لیا گیا، اور جس بنیاد کے اوپر اسے واپس لیا گیا اس کو آئین اور قانون یقیناً اس تناظر میں دیکھا جائے، اور پھر الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ کے اوپر بھی ایک سوال اٹھایا گیا ہے۔ ایک انتہائی اہم معاملہ ہونے کی وجہ سے سماعت جلدی ہونی چاہیے، یہ بھی استدعا کی گئی۔ الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں تھی، الیکشن کمیشن اس معاملے میں فریق نہیں بن سکتا تھا، وہ فریق بنا چونکہ اگر کسی کو بلے کے نشان پر یعنی الیکشن کے اوپر جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اعتراض تھا، تو کوئی بھی ممبر جا کر یہ سوال جو ہے درخواست کی شکل میں اٹھا سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اپنے از خود اختیارات استعمال کر کر یہ اختیار نہیں یوز کرے گا، لیکن انہوں نے کیا۔ اب قاضی صاحب جو ہے نا وہ درخواست سماعت کے لیے لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے 4 جنوری کو درخواست دائر کی، وہ سماعت کے لیے نہیں لگی، اس کے بعد اب پھر درخواست دائر کر دی گئی ہے، آج 7 جنوری ہو گئی، لیکن درخواست سماعت کے لیے نہیں لگائی گئی۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن متنازع نہ ہو، الیکشن کے خلاف کوئی ہتھ کنڈے قبول نہیں ہوں گے، الیکشن 8 فروری پتھر پر لکیر ہے، جمہوریت کی باتیں، آمریت کے خلاف اعلان جنگ کی باتیں،
لیکن دوسری طرف ایک جمہوری جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے، اس کا انتخابی نشان ہی نہیں دیا جا رہا، اور درخواست سماعت کے لیے نہیں لگائی جاتی اور آپ کو متفرق درخواست جو ہے وہ دینا پڑتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر کہتے ہیں کہ درخواست تیار کر لیں۔ یہی ہوا تھا نا، پورے پاکستان نے دیکھا، ایک ملاقات ہوتی ہے، درخواست تیار ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اگر جہاز میں بیٹھ جاتا تو جناب کیا ہوتا۔ سپریم کورٹ میں درخواست نہیں لگی تو یاد رکھیے گا کہ 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ میں ہی ایک ڈویژن بینچ بنے گا جو اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ہم بلہ بھی واپس لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں میں اپنی حکومت بھی بنائیں گے۔ بالکل جی، جس طرح سے انصاف آپ کو مل رہا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یقیناً پوری دنیا میں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان عدالتوں سے اگر آپ انصاف کی توقع رکھتے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ حکومت بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہوگا۔ ہاں، پاکستان کی عوام ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے، اور اس فیکٹر سے بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہ ڈر کر خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس لیے 9 مئی کا اب ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے اندر لوگوں کو اس پوری کی پوری جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اس لیے پاکستان ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اس وقت کیمپین ہو رہی ہے، اور میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا۔ 9 مئی کے واقعات سے لیول پلینگ فیلڈ کو جوڑا جا رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترجمان حکومت، نگران حکومت کروا رہی ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور ہم دے رہے ہیں، تو بھائی جان آج انہوں نے اپنے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کا خود ہی بھانڈا جو پھوڑ دیا۔ یہ پوری کی پوری پی ٹی وی کے اوپر ایک الیکشن کمپین جو کسی اور کے لیے ہے چلا کر، اور اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نواز شریف کو کرسی پر بٹھانے کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو نا یہ خبر بھی دے دوں کہ خان صاحب کے گرد جو ہے نا وہ ایک اور طریقے سے اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس میں 6 ملزمان کو عدالتی مفرور قرار دے دیا۔ مفرور ہونے والوں میں فرد شہزادی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب ہیں، ضیاء الاسلام نسیم ہیں، زلفی بخاری ہیں، اور ان کے علاوہ ملک ریاض کو بھی اسی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور حکومتی وکلاء جو ہیں وہ آمنے سامنے آئے۔ پروسیکیوشن بضد تھی کہ توشہ خانہ کیس میں فرد جرم جو ہے وہ آج ہی عائد کی جائے، جبکہ پی ٹی آئی وکلاء لطیف کھوسا، بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے درخواست ضمانت کو سنا جائے، چونکہ فرد جرم عائد کی گئی تو پھر کیس کو یہ جواز بنا کر آگے بڑھایا جائے گا اور ضمانت نہیں ملے گی۔ چونکہ اب ٹرائل ہو رہا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی، اس لیے ضمانت جو ہے وہ نہ دی جائے۔ ویورز، وکلا صفائی اور پروسیکیوشن کی باہمی مشاورت کے بعد عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی سمیت 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس میں ملزمان کی درخواست ضمانتوں کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کے بیٹوں سے بات کرنے کی استدعا کو منظور کیا گیا۔ سماعت کے دوران عمران خان نے عدالت سے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی استدعا کی، جو عدالت نے منظور کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ملک ریاض کو گرفتار کیا جائے گا؟ آپ کو بتا دیں کہ ملک ریاض پاکستان میں موجود ہیں، باقی لوگ بیرون ملک ہیں۔ پہلے بھی خبریں آئی تھی کہ ملک ریاض سامنے آ کر عمران خان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، ان کے انٹرویوز کی بھی خبریں آتی رہی، اس لیے ایک بار پھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض انٹرویو دے سکتے ہیں یا پھر عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پرویز خٹک صاحب نے نوشہرہ میں کنونشن سے خطاب کیا۔ جی، خٹک صاحب کے اوپر نا بہت پریشر ہے، ان کے کنونشنز جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے، اور کسی دوست کے مشورے کے بعد انہوں نے اپنی ایک الگ سے جماعت بنائی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، اور شاید ان کا یہ خیال تھا کہ ساری کی ساری جو عوام ہے اور نوجوان قیادت اور پاکستان کے تمام نوجوان ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ شاید انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ عوام اگر ان کے پیچھے کچھ برس پہلے چلتی تھی تو وہ ان کی وجہ سے یا ان کی شکل کی وجہ سے نہیں تھا، یا ان کی قیادت کی وجہ سے نہیں تھا، یا ان کے بول یا پھر ان کے سٹیٹمنٹس یا پھر ان کا کردار نہیں تھا جو عوام کو اپنی طرف کھینچتا تھا، بلکہ وہ نسبت تھی جو عمران خان کے ساتھ تھی، وہ نسبت عوام کو ان کے قریب لے کر گئی، اور obviously نمائندگی کر رہے تھے یہ عمران خان کی، نمائندگی کر رہے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب شاید انہیں یہ لگتا ہے
کہ جب یہ کرسی سے اترے، جب انہوں نے اپنی پارٹی نہیں بنا لی تو ان کو اسی طرح ہاتھوں ہاتھ جو ہے پاکستان کی عوام اور نوجوان جو لیں گے، لیکن انہیں پتہ ہی چل گیا اور اب لگ پتہ یہ گیا کہ ہم نے جتنے بھی ورکرز کنونشنز کیے، ہم نے دھوکہ دے کر جلسوں کو کنونشنز میں کنورٹ کیا، ورکرز کنونشنز جو کامیاب نہیں ہوئے نے ہم نے کارنر میٹنگز کا نام دے دیا، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں نکل رہے۔ اور لوگ کس طرح نکلیں گے؟ اب یہ جو جملہ انہوں نے کہا نا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں مجھ سے خائف ہیں اور وہ ڈر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، وہ واقعی ڈر رہی ہیں کہ آپ پتہ نہیں کون سا تیر چلائیں گے، چونکہ خٹک صاحب کی حالت اب یہ ہو گئی، کیونکہ انہیں لگتا یہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی اور غلطی ہو گئی اور اب اس غلطی کا پچھتاوا انہیں کھا رہا ہے، ذہنی دباؤ کا وہ شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جسٹ امیجن کریں کہ خٹک صاحب جنہوں نے اپنی پوری ایک جماعت بنا لی، اگر یہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے تو پھر یہ کس قدر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں گے اور ڈپریشن کے اندر یہ چلے جائیں گے۔ مجھے ان کی صحت کے لیے فکر ہے اور اس طرح کی بہکی باتیں کرنا شاید کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ریئلسٹک ہونا چاہیے، سیاست سے الگ ہو جاتے، کہتے کہ یہ ووٹ عمران کا تھا۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کم از کم ان سے ذرا اچھے ہیں، وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں نا کہ ووٹ تو نواز شریف کا ہے، بے شک وہ چکر چلائیں گے اور نواز شریف کو شاید انتخابات میں چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے بعد کچھ اور کیا جائے، لیکن کم از کم وہ یہ ضرور کہتے ہیں نجی محافل کے اندر بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوپنلی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ نواز شریف کا ہے۔ تو میری اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اسی سے جڑا ہوا۔ بیگم کلثوم نواز زندہ تھی اور نواز شریف صاحب بھی ایک محفل میں موجود تھے اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو چائنیز ہیں اس محفل میں، ان کے لیے وہ محفل کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا۔ تو وہاں پر کچھ صحافی تھے، ان میں سے ایک صحافی نے جو چائنیز ڈیلیگیشن تھا اس کے سامنے کہا کہ یہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اچھے وزیر اعظم ثابت ہو سکتے ہیں اور نواز شریف کی عدم موجودگی میں ان سے اچھا وزیر اعظم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نواز شریف صاحب کے حالات جو تھے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو رہے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب نے نا ایک دم اس صحافی کو اشارہ کر کے کہا کہ یار آپ آہستہ بولیں، میری بھابھی بھی اتھے پھر رہی ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یعنی بیگم کلثوم نواز صاحبہ بھی وہیں پہ موجود تھی اور اگر یہ انہوں نے سن لیا تو مجھے یہ گھر سے بھی نکالوا دیں گے اور مجھے پارٹی سے بھی نکلوا دیں گے۔ تو یہ احساس انہیں تھا کہ یہ نون لیگ کا ووٹ یعنی نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، یہ میرا نہیں، لیکن خٹک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان سے خائف ہیں اور ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، لیکن یہ شاید خٹک صاحب کو کچھ دنوں میں معلوم پڑ جائے گا کہ عوام کا کیا فیصلہ ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب افغانستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ روز پہلے یہ خبر بریک کی تھی، آپ کے ساتھ پورا ایک سیاسی منظرنامہ شیئر کیا۔ فضل الرحمان صاحب نے اب اپنا حصہ جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیا ہے اور افغانستان کے نام پر حکومت وقت کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ فضل الرحمان کا کیا مینڈیٹ ہے، کس حیثیت سے، نہ یہ پارلیمنٹ میں موجود تھے، نہ یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، نہ یہ ایک سیاستدان ہیں، بلکہ انہوں نے ایک گروہ اکٹھا کیا، اس گروہ کو جب چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، سلامی کا ایک چبوترا بھی بنایا جہاں پر سلامی بھی لی جاتی ہے، کیونکہ انہیں صدر بننے کا بہت شوق ہے۔ بچوں سے پوچھیں نا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، لیکن انہیں بچپن سے ہی صدر پاکستان بننے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اور جسٹ امیجن کریں کہ ریاست کہاں گئی، ریاست اور نگرانوں کی یہ جو پوری کی پوری ایک پلٹون بیٹھی ہوئی ہے، یہ فضل الرحمان کی چھتری کے نیچے جب سب جا کر جو چھپ گئے ہیں۔ ہماری وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے، فارن آفس کیا کر رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اور فضل الرحمان کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ حکومت پاکستان کا کیا انہیں مکمل مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر گروپس کے ساتھ جا کر بات کریں۔ ویورز، ریاست کہاں گئی، وزیر اعظم، نگران وزیر خارجہ کہاں گئے، اور اس وقت کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ کاکڑ صاحب کو دوروں کا بہت زیادہ شوق ہے۔ کاکڑ صاحب کیوں نہیں جاتے افغانستان اور جا کر
وہاں کی حکومت سے بات کریں کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کیوں. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ جب افغانستان کی باری آئی تو ہم نے کبھی بھی بلاول زرداری کو افغانستان جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ تھی یہ قوم کو ضرور بتائیں. اور انہوں نے ہنا ربانی گھر کو بھیج دیا. تو اب فضل الرحمان کون سا مینڈیٹ لے کر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ مولانا کو آؤٹ سورس کر دی گئی؟ ویورز، یہ سوال آپ کے سامنے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا ہماری ریاست کے اندر کیا اتنی جرت اور دم خم نہیں ہے کہ ہم طالبان سے بات کر سکیں اور طالبان کے مسئلے کو ہینڈل کر سکیں. مسئلہ پتہ ہے یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نا ڈنگ ڈپاؤ کام ہوتا ہے کہ آج دیکھ لیتے ہیں، دن گزر جائے گا، کل کی کل جانیں گے. تو پالیسیز، فارن پالیسیز ایسے نہیں بنتی بھائی. یہ میونسپل کارپوریشن یا کسی ضلع کی حکومت نہیں آپ چلا رہے، بلکہ وہ بھی ذرا آرگنائز چلتی ہے دنیا میں. جیسے آپ نے فارن پالیسی کو مذاق بنا دیا. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.